اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورۃ یاسین جو قرآن پاک کا دل ہے اور سورۃ یاسین کا دل ہے سلام و قول من رب الرحیم۔ ویسے تو سورۃ یاسین کے پڑھنے کے بہت ثواب ہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اس کی ہر آیت سے کوئی نہ کوئی آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، یعنی ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ویسے تو قرآن کی ہر صورت میں کسی نہ کسی مسئلے کا حل ہے، کسی نہ کسی حاجت کی روائی اس سے ہوتی ہے، اور ہر مطلب کہ بیماری بھی کسی نہ کسی آیت سے ٹھیک ہوتی ہے، مشکلات بھی کسی نہ کسی آیت سے ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ اللہ میاں نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہر تر اور خشک چیز کا ذکر ہے اور ہر مسائل کا حل قرآن شریف میں ہے۔ اگر ہم سورۃ کوثر پڑھیں اس کے اور فضائل ہیں، سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں اس کے کچھ اور فضائل ہیں، لیکن میں یہاں آج سورۃ یاسین کے 3 ایسے راز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنے ہوں گے۔ سورۃ یاسین کے بارے میں تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نے حضرت علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کو فرمایا کہ اے علی تم یاسین کو پڑھا کرو، کیونکہ یاسین جو سی ہے نا یہ آپ کے ہر مسائل کا حل ہے، ہر بیماری کو دور کرتا ہے، ہر مشکل کو دور کرتی ہے یاسین۔ تو اس کو پڑھ لیا کرو، بیماری بھی اس سے دور ہوتی ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی وہ بھی اس سے دور ہوتی ہے، اگر دشمن آپ کے در پہ ہے وہ بھی اس سے دور ہوتی ہے۔ یعنی اس کی یاسین کے اندر اس کی ہر آیت کے کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا اثرات ایسے ہیں کہ ہمارے مسائل میں بہت اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ویسے تو یہ اگر آپ مطلب کہ اس کو سورۃ یاسین کو بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، اس کا بہت ثواب ہے، 10 حج سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اور یہ اس سے نا اس سے آپ کی غربت بھی دور ہوتی ہے، پیسے کی کمی بھی دور ہوتی ہے، اور اس کے اندر بالکل یہ سیدھے راستے پر آدمی آ جاتا ہے جو اس کو متواتر 40 دن پڑھتا ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے میں کتنا بھی بیان کر لوں لیکن وہ کم ہوگا۔ سورۃ یاسین کے بارے میں پڑھا کہ اس کے اندر 3 ایسے راز ہیں۔ ایک تو سلام قول من رب الرحیم، جس پہ اللہ میں فرما رہا ہے سلامتی بھیج رہا ہے، اس کی راز کی بہت تفصیل ہے۔ اسی طرح اس کے وہ کن فلیا کن، اس کے بھی یہ دوسری راز ہے۔ اسی طرح اس کی آیت نمبر 83 ہے، اس کی اپنی ایک راز ہے۔ ان کے اس تینوں آیتوں سے یہ آیت نمبر جو سی ہے 56 ہے اور 82 اور 83 ہے، ان تینوں آیتوں کے ایک راز ہیں۔ جیسے جیسے آپ اس میں گھستے جائیں گے ویسے ویسے اس کی تفصیل بڑھتی جائے گی۔ مقصد کہنے کا کہ اس یاسین تو ہر چیز کے لیے ہے، اور اس کو پڑھنا باعث بہت ثواب ہے۔ جو اس کو ڈیلی پڑھتا ہے وہ تو اس کے نظرات دیکھ لے، 40 دن تک اس کو پڑھے، اور اس طرح پڑھے کہ پہلے اول آ کے درود پاک پڑھے، پھر بعد میں درود پاک پڑھے، اور درمیان میں سورۃ یاسین پڑھے، تو پھر اللہ سے مانگے، اللہ میں اس کی حاجت بہت جلد قبول کرتا ہے، کیونکہ اس نے قرآن کے دل کو پڑھا ہے۔ جب قرآن کے دل میں آپ چلے گئے تو پھر آپ نے یاسین کے دلوں کو بھی کھولنا، اس کو بھی پڑھنا، سلام قول من رب الرحیم۔ یہ ورد ویسے بھی جو ہم لوگ بتاتے ہیں کہ یہ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ورد کیا جاتا ہے۔ کن فلیا کن جو ہے یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ آپ کی حاجت مطلب کہ پوری ہو۔ اللہ میاں فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اور وہ میرا کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ میاں کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ سب کچھ ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اس کو یہ پڑھیں گے، اس کی تصویر پڑھیں گے تو یہ ہوگا، اس کی تصویر پڑھیں گے تو یہ ہوگا، اس کی تصویر پڑھیں گے یہ ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص بیمار ہے یا روزگار کی تنگی میں ہے یا پریشان ہے، دشمن نے اس کو گھیر لیا ہے، تو کوشش کریں کہ جمعرات آپ اس کو ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لیا کریں۔ بچوں کے رشتے کے لیے بھی سورۃ یاسین کا حکم ہے۔ نہ مطلب کہ آپ کے اوپر کوئی زخم لگ گیا، چوٹ لگ گئی، بیماری آ گئی، یا دشمن کے شر میں آپ نڈھال ہو گئے ہیں، یا گھر میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی اثرات آ گئے، یہ یاسین ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو۔ یاسین کے پڑھنے کے بس مختلف طریقے ہیں، اس لیے جو مطلب یہ سورۃ یاسین کو آیت نمبر 58
اور آیت نمبر 82 اور آیت نمبر 83 کو پڑھے گا اور پھر اللہ سے دعا کرے گا، اللہ میں فرماتا ہے میں اس کی حاجت پوری کروں گا، اس کی مشکل دور کروں گا، اس کی پریشانی دور کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہزاروں حجوں کے برابر ثواب دوں گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہ اپنا کسی بھی جمعرات کو یہ عمل شروع کر سکتے ہیں۔ 20 دن تو آپ، اگر آپ کو کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکلات ہے، یا پیسے کی کمی ہے، بیماری کی کسی ہے، دشمن کے شر سے آپ بچنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو حاجت ہو، تو آپ جانتے ہیں اس کے لیے صدق دل سے اللہ سے دعا مانگیں۔ اور دعا آپ نے اس کو مانگنی ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی یاسین ہے۔ اس میں جو محمدی کے حسنہ ہے اس کے اندر یاسین بھی ان کا نام ہے، محمد بھی ان کا نام ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ نے اول آخری ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اس کو جو مطلب کہ آیت نمبر 58 اور 82 اور 83 کو آپ نے اس کو پڑھنا ہے کہ اس کو ایک تسبیح اس کی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کو کوئی مطلب کہ پریشانی تو آپ کی دور ہوگی، لیکن آپ کے اندر اللہ کی محبت، اور اس کو اگر ایک دفعہ کسی وقت بھی آپ اردو میں پڑھ لیں تو آپ کو اس کی ساری تفسیر آپ کے پاس آ جائے گی کہ سورۃ یاسین میں ہے کیا ہے، اللہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ میں نے قرآن کا اس کا دل کیوں قرار دیا۔ تو اس کو آپ نے یہ تینوں کو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور دعا بھی آپ اس طرح مانگیں جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ اللہ میں کہتے ہیں مطلب انسان میرا شکر ادا نہیں کرتے، میں نے ان کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اتنا کچھ دیا ہوا، ان کے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہوا، ان کو خوشیاں عطا کرتا ہوں، پیسہ ادا کرتا ہوں، لیکن وہ اتنا مطلب کہ اس قدر چلا گیا دور کہ وہ میری طرف آتا نہیں، مجھ سے دعا نہیں کرتا، مجھ سے میری تعریف نہیں کرتا، میری مطلب کہ شکر ہی کر دے کہ جو کچھ میں نے زندگی میں اس کو دیا ہے، اور جو کچھ میں نے اس کو صحت تندرستی دی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ اپنا اللہ کا ذکر کر دوں، اللہ کا احسان مان لوں، اللہ کی تعریف کر دوں، نماز کی پابندی کر دوں، اچھے کام کر لوں، کیونکہ بہرحال اللہ نے تو سب چیزوں کے لیے کہا ہے نا کہ جو میرے طرف آئے گا، جو میرے اس میں حسنہ کے ذریعے مجھے پکارے گا، میں اس کی آواز کو ضرور سنوں گا، اس کی دعا کو ضرور سنوں گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو ان کے اللہ کے وردوں کو، اسماء حسنہ کے ورد کو کرنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بیماری میں یا سلامہ پڑھ لیا جائے، رزاق کو پڑھ لیا جائے، رزق کی کمی کے لیے دور پڑھ لیا جائے، مشکل کو حل کرنے کے لیے رؤوف و رحیم پڑھا جائے، اور مختلف جگہوں پہ رسول نے خود بھی پڑھ کے دکھایا ہے۔ ایک جنگ میں جس وقت مشکل پیش آ رہی تھی تو آپ یہی تصویر کر رہے تھے، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو، یا رؤوف ہو یا رحیم ہو۔ اور امام مصطفیٰ اعظم علیہ السلام اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد نے فرمایا، اپنی اولاد سے کہا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہو، جب کوئی پریشانی ہو، تو آپ یا رؤوف ہو یا رحیم کا ورد کرا کریں، اللہ میں آپ کی مشکل کو دور کر دے گا۔ تو اس لیے آپ نے اس کو یہ 30 دفعہ پڑھ لیں یا 33 دفعہ پڑھ لیں، اس کو 100 دفعہ آپ نے آیتوں کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں، ایک 34 دفعہ پڑھ لیں، ایک 33 دفعہ پڑھ لیں، پھر ایک 33 دفعہ پڑھ لیں، اس طرح ایک تصویر پوری ہو جائے گی۔ اور پوری ہونے کے بعد آپ نے جو مانگنی ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔